بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے سارے پاکستان کو، جو پاکستان میں پاکستانی رہتے ہیں ان کو، اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کو۔ آج پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت مبارک ہو، اور پاکستانیوں کے لیے ایک بڑے گھمسان کے رن میں ایک اچھی خبر آئی ہے۔ پاکستان میں جہاں ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں سیاسی حالات تھے، خبریں اچھی نہیں آ رہی تھی، عمران خان کو گولی لگ گئی، اس سے بھی لوگوں کو مایوسی ہوئی۔ پھر پاکستان کے جو دیگر معاشی، اقتصادی، سیاسی معاملات ہیں، اچھی خبر کو ہم ترس گئے۔ لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم، آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے دل خوش کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے اگر T20 ورلڈ کپ کا ہم جائزہ لیں تو کبھی خوشی کبھی غم کا سا موسم رہا ہے۔ ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت خوشائند بات ہے، بابر اعظم اور محمد رضوان کی جو پرفارمنس ہے وہ واپس آئی ہے، اور آج خوب جم کر کھیلے ہیں۔ آج جو باڈی لینگویج تھی نا، آج 9 نومبر بھی ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، اور ان کے ایک شعر کا جو مصرع ہے جس کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، تو آج بالکل جو باڈی لینگویج تھی وہ شاہین کے جیسی تھی کہ آپ بہت خوبصورت انداز میں جھپٹے پلٹے، پھر پلٹ کر جھپٹے۔ اور شاباش پاکستان کرکٹ ٹیم، بابر اعظم کو شاباش، محمد رضوان کو شاباش، شاہین شاہ آفریدی کو شاباش، حارث کو شاباش، شاداب کو شاباش، جتنے پلیئرز موجود ہیں، نواز ہیں، دیگر کھلاڑی، آج جو پلینگ 11 ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ، جو ان کے مینیجرز ہیں، کوچنگ سٹاف ہے، سب کو شاباش، کیونکہ آج آپ نے پاکستانیوں کے دل باغ باغ کر دیے ہیں۔ اس ورلڈ کپ کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت زیادہ فطری طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک کمپیریزن ڈرا کیا جاتا ہے 1992 کا وہ واحد ورلڈ کپ جو ون ڈے انٹرنیشنل کا ہے، وہ پاکستان نے جیتا تھا، اور عمران خان اس وقت کپتان تھے، اور اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے۔ یہی سرزمین تھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی، اسی طرح بارش کا عمل دخل تھا، اسی طرح سیمی فائنل نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا۔ لیکن آج پھر جب سیمی فائنل میں ہم ٹکرائے تو اس کے بعد ہم نے پھر یہ ثابت کیا کہ ہم جو ہیں وہ بڑے بھرپور قسم کی ٹیم ہیں، ہمارے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ اس سے پہلے جو نکتہ چینی ہو رہی تھی وہ بند ہو چکی ہے۔ آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اگر میں تھوڑی سی سنجیدہ بات کروں، کہ ٹیکنیکلی ہم نے جو دیکھا کہ کیا ہو گیا، نیوزی لینڈ کی ٹیم جو اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک ناقابل شکست تھی، کوئی میچ نہیں ہاری تھی، لیکن آج ان کے ہاتھوں سے بال کھسک رہا تھا، آج ان کے ہاتھوں سے کیچ ڈراپ ہو رہے تھے، وہ خود بھی سلپ ہو رہے تھے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ایک ریزن جو مجھے نظر آتی ہے، اگر ہم پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ کی بات کریں اور اس کی تاریخ کی بات کریں اور ورلڈ کپ کی بات کریں، ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ کی بات کریں، تو پاکستان اور نیوزی لینڈ اس سے پہلے 3 ورلڈ کپ ایسے تھے جس کے سیمی فائنل میں ٹکرائے تھے، 1999 میں بھی، 1992 میں بھی، اور ایک اور ورلڈ کپ تھا۔ اب ان تینوں میں پاکستان کو فتح تھی۔ وہ جو سٹیٹسٹک انفلوئنس ہوتا ہے، یا اب عددی برتری جو ہے، اس نے پاکستان کو آج بہت زیادہ پے بیک کیا ہے، اور پاکستان کو بوسٹ بھی دیا، اور وہ کمزوری بن گئی نیوزی لینڈ کی کہ اتنی جاندار ٹیم ان کے ہوم گراؤنڈ میں شمار ہوتا ہے آسٹریلیا کا، لیکن اس سب کے باوجود وہ ہار گئے۔ اور یہ بہت شاندار جو ہے وہ ایک پہلو ہے اس بات کا کہ ماضی میں بھی ہم 3 سیمی فائنل ورلڈ کپ کے جیتے تھے، آج ہم چوتھا جیت گئے۔ سیمی فائنل میں پاکستان نیوزی لینڈ سے کبھی نہیں ہارا ہے، یہ تاریخ اپنی جگہ قائم ہے، یہ ریکارڈ اپنی جگہ قائم ہے۔ تو یہ کچھ اور بھی پہلو ہیں، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو یہ جو نفسیاتی اور تاریخی برتری تھی پاکستان کو، آج اس نے پاکستان کو پے بیک کیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بہرحال بارش کو بھی ہم بالکل فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے، بارش کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا، اور زمبابوے کی ٹیم سے جس طرح ہم ہارے، پھر نیدرلینڈ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور نیدرلینڈ نے جس طرح پاکستان کے لیے تو نہیں کھیلا، وہ اپنے لیے کھیل رہے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے پاکستان کی فیور میں آیا کہ ساؤتھ افریقہ ہار گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں مل کے کہتے ہیں نا کہ اینڈ رزلٹ میٹر کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بارش کی وجہ سے ہم واپس آ گئے یا نیدرلینڈ کی وجہ سے واپس آ گئے، کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہماری قسمت میں فتح تھی اور ہم کامیاب ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ اس فتح کو پاکستان کے کرکٹ شائقین سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن میں پاکستانی کرکٹ ٹیم سے، کپتان سے، کھلاڑیوں سے گزارش کروں گا، خدا کا واسطہ ہے آپ نے ابھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، فائنل مارکا باقی ہے۔ اور اس بڑی الجھن میں، بڑے گھمسان میں، بڑے تناؤ میں، بڑے دباؤ میں اس قوم کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اپنا تن من دھن لگا دیں اور اس قوم کو ورلڈ کپ کا تحفہ دیں۔ یہ بہت خوشائند بات ہے۔ آپ کو شاہین کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، آج 9 نومبر ہے، حضرت علامہ محمد اقبال جو شاہین کو انہوں نے ایک استعارہ بنایا، ایک مثال بنایا
جس کے ذریعے وہ اپنی اس قوم کو ایڈریس کرتے تھے، اس قوم سے مخاطب ہوتے تھے جو اس وقت راج برطانیہ یا سلطنت برطانیہ کی محکوم تھی، یعنی غلام تھی۔ اور پھر وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، اقبال نے غلامی کی زنجیریں توڑنے پہ بہت زیادہ فوکس کیا۔ پھر شاہین سے مراد اقبال کا نوجوان تھا، اور وہ نوجوانوں میں ایک نئی روح دیکھنا چاہتے تھے، وہ نوجوانوں کو پکا سچا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے، وہ نوجوانوں کو جو جدید دور ہے اس سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہیں اقبال اپنے نوجوانوں کو اس بات پہ فخر محسوس کرواتے ہیں۔ اور اقبال کا ایک شعر ہے، ابھی غلامی پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اسی طرح اقبال خودداری کی بات کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تعلیم سے آشنا اور روشناس کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اسی طرح میں نے جیسے شاہینوں کی بات کی اور پھر تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ تاریخ کو لے کے اقبال اپنے شاہینوں کو کیا درس دیتے تھے۔ ان کا ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، خطاب بنوجوانان مسلم، مسلمانوں کے جوانوں سے، مسلم جوانوں سے خطاب۔ تو اقبال خطاب بنوجوانان مسلم یعنی مسلمان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تو یہ اپنی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس پر بھی اقبال اپنے نوجوانوں کو رشک کرنے کا بتاتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ان پہ رشک کرنا ہے تو تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ لیکن بات شاہین سے ہو رہی تھی اور میں نے کرکٹ کی بھی بات کی کہ شاہینوں کی اصطلاح یا شاہینوں کا استعارہ یا شاہینوں کی مثال کیوں استعمال کی جاتی ہے۔ شاہین کو اس لیے اقبال نے چنا اور نوجوانوں کو شاہین کی مثال اس لیے دی کہ شاہین، جس کو ہم عقاب بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کی پرواز سارے پرندوں سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ کئی میلوں تک سفر طے کرتا ہے، کئی سالوں تک سفر طے کرتا ہے۔ اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ کبھی مانگ کر نہیں کھاتا، یہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، یہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ پھر اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہ آج اگر لاہور میں ہے تو 2 دن کے بعد آپ کو بلوچستان کے پہاڑوں پہ ملے گا، 4 دن کے بعد آپ کو ایران میں ملے گا، مہینے بعد آپ کو کہیں ترکی میں ملے گا۔ یہ مسلسل چلتا ہے، یہ سفر کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی خودداری، اس کا کسی کے سامنے کسی کا کیا ہوا شکار نہ کھانا، اس کی پرواز اور اس کی عقابی نگاہ یعنی بہت اونچی نگاہ، جس کا ویژن بہت بڑا ہے۔ تو اقبال بیسیکلی شاہین کی مثال اس لیے دیتے تھے کہ اس وقت کے جو نوجوان ہیں اور اس کے بعد کے آنے والے جو مسلم نوجوان ہیں وہ ویژنری ہوں، ان کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہو، وہ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہونے کے عادی ہوں، یہ بات ہے۔ لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ اقبال اگر آج زندہ ہوتے اور آج جو پاکستان کے اندر نوجوان ہیں، آج جو ہمارے شاہین ہیں، ان کو دیکھتے تو اقبال پہ کیا بیتتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم نے اقبال کے افکار کو، اقبال کے فلسفے کو، اقبال کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے؟ کیا ہمارے نصاب میں اقبال کو پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اقبال کی تعلیمات یا ان کا فلسفہ یا ان کا افکار ہمیں پریکٹس کرنے کو نہیں نظر آتا۔ اب ایک شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، یعنی آشیانہ بنانا یا یہ گھر شر بنانے کے کام ہیں، یہ شاہی کے لیے ذلت ہے۔ آج دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو جس کو کوئی کام نہیں آتا، وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہے، گھر بنانے، اپنا گھر بنائیں، اپنا یہ بنائیں، اپنی پراپرٹیاں بنائیں۔ بھائی اقبال پراپرٹی بنانے کے خلاف تھا۔ اقبال کے مطابق اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی گزر اوقات ہو جائے، لیکن ہماری اپروچ کیا ہے؟ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اقبال کہتا ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے بڑوں سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تم صرف باتیں کرتے ہو۔ وہ کردار کے سچے تھے۔ وہ بہت سی مثالیں صلاح الدین ایوبی کی دیں، اس سے پہلے جو سلطنتیں رہیں، عثمانیہ سلطنت کی مثالیں دیں، جتنی بڑی بڑی سلطنت آئی، جتنے بڑے بڑے معاملات رہے، مسلمانوں نے دنیا میں جو راج کیا، وہ اس کی مثال دیتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں تو ثابت، تم ایک جگہ رک گئے ہو،
اگر تم پاکستان میں رہتے ہو تو تم پاکستان تک ہی سوچتے ہو. وہ سیارہ کہتے ہیں گھومنے والے کو، گھومتے تھے، ان کے لیے کوئی بارڈر نہیں تھا، ان کے لیے کوئی تمیز نہیں تھی کسی ملک کی، وہ ہر جگہ جاتے تھے. بہرحال آج کا شاہین اگر ہم دیکھیں، پھر اقبال کے فلسفہ خودی کی ہم بات کرتے ہیں. ہم نے خودی کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ 70 سالوں سے ہمارا کشکول نہیں ٹوٹتا. سوچیں اقبال نے جو تعلیمات دیں، اگر وہ زندہ ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں یہ کشکول جو ہر دن ہر آنے والی حکومت کے پاس رہا، خواہ اس ملک میں فوجی حکومتیں آئیں یا سول حکومتیں آئیں، ہمارا کشکول نہیں ٹوٹا. پھر اقبال تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو ایک شعر ہے ان کا کہ جب وہ یورپ گئے تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ اس سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کیمسٹری کی، کیمیا کی بات کرتے ہیں، فزکس کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ ورثہ تھا کہ اس پہ تحقیق شروع کی تھی مسلمانوں نے، اس کے بہت سے کلیے مسلمانوں نے دیے تھے، بہت سی ایجادات مسلمانوں کی تھیں. لیکن پھر وہ کتابیں ہم سے یورپ چلی گئیں، اور پھر ایک لمبی بحث ہے 16ویں صدی میں جب دنیا آگے جا رہی تھی تو ہم اس وقت فتوے دے رہے تھے، وہ معاملہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس پہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ موتی کتابیں جو اپنے آبا کیں، جب دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یعنی میری میراث، میرا شجرہ، میری تاریخ، میرا اثاثہ جب میں یورپ والوں کے پاس دیکھتا ہوں تو میرا دل سی پارا 30 ٹکڑے ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ اقبال کی تعلیمات تھیں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہی بات ہے بڑی سمپل سی کہ ہم تو ایک سر درد کی گولی نہیں بنا رہے، لیکن میں مایوس نہیں کر رہا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جھپٹنا پلٹنا، اگر ایک کرکٹ کی مثال لیں، ہماری کرکٹ ٹیم کی مثال لیں کہ کیسے نیچے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ہم ٹورنامنٹ بھی جیت جاتے ہیں. اسی طرح قوم کی زندگی کے اندر بھی اقبال کا ویژن، اقبال کا فلسفہ، اقبال کی خودی، اقبال کے افکار یہ بتانے چاہیے آنے والی نسل کو، ان کو پتہ چلے کہ اقبال کون تھے، اقبال چاہتا کیا تھا. کیا آج اقبال کی تعلیمات پہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. حکومتوں کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا، میڈیا کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا. ونس اگین پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کی سب کو مبارک. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.